السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ پاکستان میں خطرناک ترین صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ پاکستان میں جو دو بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی، ایک نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف، ایک کو تو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا، دوسری پارٹی بھی ناکام ہو رہی ہے۔ وہ الیکشن کے حوالے سے جلسے جلوس کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ پاکستان میں یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی، اس وقت بھی کچھ ایسی ٹیکنیکل مسٹیک کی گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا جس میں عمران خان صاحب کا بھی ہاتھ ہے، لیکن جب ریفرنس دائر کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو کچھ حقائق سے آگاہی ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ریفرنس جو ہے ان سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور ریفرنس کے ساتھ انہوں نے کہا جی یہ جو ریفرنس ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے، یہ میں نے دائر نہیں کروایا، اس کو دائر کروانے والے کوئی اور ہیں۔ خیر، اس پر حمید میر صاحب نے کالم بھی لکھا، حمید میر صاحب نے اپنی رائے بھی دی تھی اور اس کے بارے میں تذکرہ بھی کیا تھا، لیکن اس کا امپیکٹ کیا پڑا ملک کے اندر یہ امپیکٹ پڑا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف یہ ریفرنس جب دائر ہوا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس ریفرنس پر میرا خیال ہے معذرت بھی کی بیک ڈور سے، لیکن بعد میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بن کر آئے، جو پاکستان مسلم لیگ نون تھی وہ تو بالکل ہی سیٹ اسائڈ تھی، جس طرح آج پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال ہے۔ تو اس وقت نون لیگ نے بڑے جلسے کیے، ایک اپنا مومنٹم بنایا، اور انہوں نے فوج کے خلاف بھی تنقید کی۔ ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر آتی تھی جس میں وہ بڑے للکارتے تھے آرمی چیف کو اور کہتے تھے کہ آپ نے یہ ہماری حکومت کو رخصت کیا، اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی، اور پھر وہ باجوہ صاحب بھی چلے گئے۔ باجوہ صاحب کے جانے کے بعد نئے آرمی چیف صاحب آ گئے اور انہوں نے آ کے چارج سنبھالا، تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بھی کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے جب نون لیگ اپنا پورا مومنٹم بنا چکی، خود عروج پر جا چکی تھی، تو پھر انہوں نے جو وہ مومنٹم بنایا مریم نواز صاحبہ نے، اس کو انہوں نے فروخت کیا۔ اس مومنٹم کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی۔ ڈیل اس میں کیا ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس انہوں نے پاکستان لانا تھا۔ اس ڈیل کے عوض عمران خان صاحب کو بھی اب کسی تھرو پراپر چینل انہوں نے سیٹ اسائڈ کرنا تھا، پھر ہی میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ یہاں پر آ سکتے تھے۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بھی چلی گئی، نون لیگ میدان میں آئی، انہوں نے آ کر ملک کو سنبھالا، پھر بھی ملک کے جو حالات تھے وہ ویسے کی ویسے ہی رہے، کوئی تبدیلی نہ آ سکی۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ نون لیگ نے اپنا جو مومنٹم بیچ کر ایک بڑے منظم طریقے کے ساتھ ڈیل کی، اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان لایا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب کو انہی عدالتوں نے جو ہے ملزم قرار دیا، وہ مجرم تھے، وہ پاکستان آئے، انہوں نے ڈیل کی، اور پھر آ کر انہوں نے واپس عدالتوں سے ان کو بھی ریلیف ملنا شروع ہوا۔ اس ساری کھینچا تانی میں جو میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں، یہ پچھلے جو 2-4-5 سال کی کہانی ہے، اس کی وجہ سے ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔ اب اس وجہ سے جو بری طرح سے جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، جمہوری پارٹیز تھی، ان کو بالکل کلیش کر کے رکھ دیا گیا، اور ان کو بالکل کریش کر کے رکھا گیا، اور اس کریش کی صورت میں جو ہے ملک میں کوئی ایسی جماعت اب نہیں بچی جو ایک اسٹرینتھن ہو کر گورنمنٹ بنائے اور ملک کو سنبھال سکے۔ اب ایسی صورتحال میں ان کلیشز کے اندر یا ان کھینچا تانیوں کے اندر بڑے بڑے عدالتوں سے فیصلے بھی ہوئے، جو فیصلے اس طرح کے کیے گئے کہ وہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کے لیے وہ ڈیتھ ثابت ہوئے، اور ڈیتھ ثابت ہونے کی وجہ سے اس کا امپیکٹ اس ملک کے اوپر پڑا، اس ریاست کے اوپر پڑا۔ اب ریاست بالکل ایسے کھڑی ہے، ڈھانچہ ریاست کا جس طرح کے بالکل کوئی کھوکھلی چیز ہوتی ہے، اور اس کو جیسے ہی آپ جھٹکا دیں گے وہ دھڑام سے نیچے آ کر گرے گی، کیونکہ جو سٹرکچر تھا، ڈیموکریٹک سٹرکچر تھا، پولیٹیکل سٹرکچر تھا، وہ سارا ریاست کا کولیپس کر گیا ہے۔ ایسے فیصلے کیے گئے جو ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، ڈیل کر کے لانے کے لیے، پھر ایسی سچویشن کے اندر ملک کا ستیہ ناش ہو گیا، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوئے، کوئی پراپرلی یہاں پر کام نہیں ہو رہا، پبلک بے سر و سامانی کے عالم میں جی رہی ہے، آئین کی دجیاں اڑ گئی۔ اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب جیل میں چلے گئے، عمران خان صاحب کی پارٹی ختم ہو گئی، نون لیگ نے جلسے کرنے کی کوشش کی، وہ جلسے کرنے میں ناکام ہو گئی۔ گو کہ کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو
پاکستان تحریک انصاف اس وقت ہے وہ سب سے بڑی پارٹی تھی، اس کی اسٹرینتھ سب سے زیادہ تھی، لیکن جو اس کو ریاستی اداروں نے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی، ریاستی اداروں نے اس کے اوپر فورسفلی فیصلے امپوز کرنے کی کوشش کی، تو عوام بددل ہونا شروع ہو گئی۔ جب عوام بددل ہو گئی تو 8 فروری کی جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے عوام کے اندر شدید غم و غصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے عمران خان نہ بھی ہو، وہ کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں، ہم اسی کو ہی ووٹ دیں گے۔ تو اس صورتحال میں ملک کو کیسے سنبھالا جائے گا، ملک کے سسٹم کو کیسے چلایا جائے گا؟ اس طرح کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے جو فیصلے آتے ہیں وہ قانون کے شاید اس طرح مطابق نہیں ہوتے، جس سے ملک کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہماری عدلیہ نیچے سے اوپر چوتھے نمبر پر ہے، اب اس کا اور بھی ڈاؤن فال ہو رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی بہتری آنے کی مجھے توقع نہیں ہے، مجھے امید نہیں ہے۔ ابھی بھی ملک کے اندر ایسی صورتحال ہے، ریاستی اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ شاید ٹولیوں میں بٹ چکے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس صورتحال میں ملک کا جو ٹرو جو ہے نیڈ ہے جو ریاست کے لوگوں کی، وہ کسی کو نہیں مل رہی۔ تو ایسی صورتحال میں ملک میں کیا ایسے اقدامات کیے جائیں گے، کیا ایسے کام کیے جائیں گے جس کی وجہ سے پاکستان بہتر ہو سکتا ہے؟ ورنہ یہ ملک جو ہے اپنی اس ساکھ کو بحال نہیں رکھ سکے گا، یہ ریاست اس ساکھ کو نہیں بحال رکھ سکے گی، اور اس ملک میں آگے بھی آنے والے 2 4 5 سال یہی سلسلہ چلے گا۔ جب کوئی کام خراب ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ ویژنری آدمی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ویژنری آدمی آ کر اس چیز کو بہتر کرے گا۔ ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا ویژنری آدمی نہیں ہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ بنے گی تو اس کو رزسٹ کون کرے گا، اس سے کام کون کروائے گا، اپوزیشن کس طرح کی ہوگی؟ ایک کچرا بنا کر ایک مچھلی بازار بنا دیا گیا ہے سیاسی پارٹیوں کو، اور اس میں کوئی ادھر سے نکل رہا ہے، کوئی ادھر سے امیدوار نکل رہا ہے، اور کسی کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ لیکن رات کو جو پی ٹی آئی نے جو اقدام کیے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے سے وعدے وعید کیے کہ ہم آئیں گے، آ کر ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے، گورنمنٹ بنائیں گے، ہم اس ملک کو سنبھالیں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن اب تک کی جو 4 5 سالہ جو سٹوری میں نے آپ سے بیان کی، مریم نواز صاحب کے جلسے اس وقت ہوتے تھے، اب الیکشن میں جب جلسے یہاں پر ضروری ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کو جیتنے کے لیے، پبلک کی جو اٹریکشن ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی۔ اب کیونکہ نون لیگ کہتی ہے کہ جی موسم ٹھیک نہیں ہے، پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں، جگہ جگہ ان کی ریلیاں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں، کیا یہ موسم نون لیگ کے لیے سخت ہے، پی ٹی آئی کے لیے سخت نہیں ہے؟ لیکن ان ریئل فیکٹ جو حقائق ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ حقائق یہ ہیں کہ یہاں پر جو سسٹم تھا وہ تمام کولیپس کر چکا ہے، اور ادارے سارے کسی نہ کسی سائٹ پر لیٹ چکے ہیں، اور ریاست کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا، ریاست کو بہت بڑی مہنگی قیمت چکانی پڑی۔ اس قیمت کا ازالہ کون کرے گا کہ جو ریاست نے اتنا بڑا نقصان کیا، آئین ریاست کا پامال ہو گیا، اور لوگوں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو رہی۔ ایک پارٹی کو آپ بند کر رہے ہیں، دوسری پارٹی کو آپ میدان میں چھوڑ رہے ہیں، وہ میدان میں آنے کے بعد بھی ناکام ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ آگے بھی اس ملک پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ ایسی صورتحال میں جیسے ہی کوئی ہمیں تازہ اپڈیٹ آئے گی، کیونکہ ہم آنے والے دنوں سے سروے کا پھر سے آغاز کر رہے ہیں، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ ہر صوبے کے حلقے سے آپ کو انفارمیشن دیں گے، آپ کو اطلاعات دیں گے۔ اس کے بعد ہمیں گراؤنڈ کی کیفیت کا پتہ چلے گا کہ ان الیکشن میں کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، یا کیا پاسبلٹی ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن تمام لوگ جتنے بھی دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، میری آڈینس ہے، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور ایسا فیصلہ کریں کہ جس سے ملک اور ریاست کو فائدہ ہو، عوام کے حق میں بہتر ہو، نہ کہ کسی آپ ایک پرسنالٹی کو لے کر چلیں اور اس کی آپ پوجا کریں جس سے ملک کو نقصان ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔